ایک زمانے میں خوبصورت راجے تھا جس میں بہت ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ وہ شہزادی اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کرتی اور ہمیشہ دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتی تھی۔ راجا اس بات سے بہت پریشان تھا کیونکہ شہزادی کسی بھی شہزادے کو شادی کے لیے قبول نہ کرتی تھی۔ اس کے لیے کافی زیادہ خوبصورت شہزادے آئے، لیکن وہ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر انہیں ٹھکرا دیتی تھی۔ ایک دفعہ راجا نے شہزادی کی اس عادت سے تنگ آ کر بہت سارے راجے کے شہزادوں کو، جن کو وہ جانتا اور نہیں جانتا تھا، اپنے محل میں مدعو کیا تاکہ شہزادی ان میں سے اپنا جیون ساتھی چن سکے۔ تمام شہزادے محل میں پہنچ گئے اور شہزادی باغ میں پہنچی جہاں تمام شہزادے موجود تھے۔ شہزادی ایک کے بعد ایک شہزادے کو دیکھتی اور انہیں ٹھکرا دیتی۔ ایک شہزادہ جو بھاری جسم والا تھا، اسے دیکھ کر شہزادی ہنسی اور تیز آواز میں بولی، میں اس موٹے بھینس کے ساتھ شادی کیوں کروں گی جبکہ میں اتنی حسین ہوں؟ پھر دوسرا شہزادہ آیا جو قدرے دبلا پتلا تھا۔ شہزادی نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہکا لگایا، اس لکڑی جیسے انسان کا میں کیا کروں گی؟ ہوا چلے گی تو اڑ جائے گا۔ مگر شہزادی کو اپنی باتوں پر ذرا بھی شرمندگی نہ ہوئی۔ پھر ایک تیسرا شہزادہ آیا جو قد میں تھوڑا چھوٹا تھا۔ شہزادی نے اس پر نگاہ ڈالی اور ہنستے ہوئے بولی، یہ تو بچہ لگ رہا ہے، مجھ سے شادی کرنے آیا ہے۔ یوں ایک کے بعد ایک شہزادی ہر شہزادے کو کسی نہ کسی عیب کا بہانہ بنا کر ٹھکراتی گئی۔ پھر جب وہ آگے بڑھی تو اس کی نگاہ ایک ایسے شہزادے پر پڑی جو قطار کے آخر میں کھڑا تھا۔ وہ دوسرے سب سے الگ نظر آ رہا تھا۔ اونچا قد، چمکتا چہرہ، آنکھوں میں نرمی اور شخصیت میں سکون۔ اس کا نام ویان تھا۔ شہزادی کا دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے اپنی نظروں پر یقین نہ آیا۔ وہ اس کے چہرے کو بار بار دیکھتی مگر کوئی خامی ڈھونڈ نہ سکی، اور آخر کار اس نے ویان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، تم میرے قابل نہیں ہو، تم میں وہ شان نہیں جو میرے ہمسفر میں ہونی چاہیے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ویان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دکھ جھلکا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس رات راجا بہت غصے میں تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھ کر اعلان کیا کہ کل صبح جو بھی دروازے سے گزرے گا میں اپنی بیٹی کا بیاہ اسی سے کر دوں گا، چاہے وہ شہزادہ ہو یا فقیر، اب فیصلہ قسمت کرے گی۔ یہ خبر محل میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اگلے دن شہزادی کو ایک دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ سرخ جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دربار کے باہر شور مچا۔ ایک فقیر محل کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ راجا نے اسے بلایا۔ سب درباری حیران رہ گئے۔ راجا نے حکم دیا، یہی وہ شخص ہے جس سے شہزادی کی شادی ہوگی۔ شہزادی کے قدم کانپ گئے مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ چپ چاپ اس فقیر کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں محل سے نکلے۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ فقیر نے نرمے سے مسکرا کر جواب دیا، میرا نام سانو ہے، میں شہزادہ ویان کے راجے کی میں رہتا ہوں۔ شہزادی خاموش ہو گئی۔ دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی، جیسے کوئی یاد جاگ گئی ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک سبز کھیت کے قریب سے گزرے۔ شہزادی نے حیرانی سے پوچھا، یہ خوبصورت زمین کس کی ہے؟ سانو نے مسکرا کر کہا، یہ شہزادہ ویان کی جاگیر ہے۔ یہ سن کر شہزادی کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ پھر وہ ایک بڑے بازار سے گزرے۔ شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ سانو نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب کہا، یہ شہزادہ ویان کی جاگیر ہے۔ شہزادی کا دل اب بوجھل ہو چکا تھا۔ اسے اپنے غرور پر شرمندگی ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں بہت خستہ حال تھا۔ کچے مکان، ٹوٹی دیواریں اور گرد و غبار۔ سانو ایک کمزور ٹوٹے پھوٹے گھر کے سامنے رکا اور بولا، یہ ہمارا گھر ہے شہزادی۔ شہزادی کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ وہ محل کی چمکتی دیواروں کی عادی تھی مگر یہاں صرف مٹی، خاموشی اور غربت تھی۔ گھر کے اندر داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ نہ نرم بستر تھے، نہ خوشبوئیں اور نہ روشنی۔ سانو نے نرمی سے کہا، شہزادی اب آپ ہماری ملکہ ہیں، یہ جھونپڑی ہی اب آپ کا محل ہے۔ پھر اس نے ایک سادہ سا لباس نکال کر دیا۔ شہزادی نے حیران ہو کر اسے دیکھا کیونکہ اس کے بدن نے کبھی ریشم سے کم کپڑا نہیں چھوا تھا۔ پھر بھی اس نے وہ سادہ کپڑے پہنے۔ اب اسے خود سب کچھ کرنا اور سنبھالنا تھا۔
اگلے دن وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ کیونکہ کبھی اس نے ہاتھ سے کام نہیں کیا تھا، چولہے کی آگ سے اس کا ہاتھ جل گیا۔ جب سانو واپس آیا تو اس نے کچھ نہ کہا، بس اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا، شہزادی، کام آہستہ کیا کریں، میں نہیں چاہتا آپ کو تکلیف ہو۔ کچھ دن بعد اس نے کپڑوں کی مرمت کے لیے سوئی دی۔ شہزادی نے جیسے ہی سلائی شروع کی، اس کے نازک ہاتھ میں سوئی چبھ گئی اور خون بہنے لگا۔ سانو نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما، آہستہ سے پٹی باندھی اور بولا، خیال رکھا کرے ملکہ، دنیا کے سب سے نرم ہاتھوں کو ابھی سختیوں کی عادت نہیں۔ شہزادی کے دل میں اس فقیر کے لیے محبت کی ایک ہلکی سی چنگاری جلنے لگی۔ اس کے نرم لہجے، خلوص اور صبر نے شہزادی کے دل کو چھو لیا۔ پھر سانو نے نرمی سے کہا، شہزادی، اب آپ ان گھریلو کاموں کو چھوڑیں، میں کل آپ کے لیے ایک اور کام لاتا ہوں تاکہ ہم اکٹھے گھر چلا سکیں۔ اگلی صبح اس نے ایک ٹوکری دی جو چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے بھری ہوئی تھی اور بولا، شہزادی، آپ انہیں بازار میں بیچ آئیں۔ شہزادی بازار کی طرف نکلی اور وہاں پہنچنے کے بعد شہزادی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بازار کی چہل پہل اس کے لیے نئی تھی۔ وہ حیران نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ایک چور آیا، اس کی ٹوکری چھین کر بھاگ گیا۔ شہزادی زمین پر گر گئی۔ شام ہوئی تو وہ خالی ہاتھ گھر لوٹی۔ سانو نے اسے روتے دیکھا۔ اس کے قریب آ کر بولا، پریشان نہ ہو شہزادی، میں کل محل میں جا کر بات کروں گا، وہاں میرے کچھ پرانے تعلقات ہیں، شاید آپ کو وہاں کام مل جائے۔ اگلے دن شہزادی محل پہنچی۔ وہ محل شہزادہ ویان کا تھا جسے اس نے اپنے غرور سے ٹھکرا دیا تھا۔ آج وہ وہاں ایک خادمہ کے روپ میں تھی۔ اس نے جھاڑو لگائی، برتن دھوئے اور آنسو چھپاتی رہی۔ محل کی چمک دمک میں اب اس کے دل کی روشنی بجھ چکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ محل میں گہما گہمی تھی، خادمائیں دوڑتی پھر رہی تھیں۔ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک خادمہ مسکرا کر بولی، بیٹی، تم نے سنا نہیں؟ شہزادہ ویان کی دلہن آ رہی ہے، آج سارا محل سجے گا۔ لو، یہ مٹھائیاں لو، خوشی کا موقع ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور شہزادہ ویان داخل ہوا۔ شہزادی کی سانس تھم گئی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں جنہیں اس نے غرور میں ٹھکرا دیا تھا۔ شہزادہ اس کے قریب آیا اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ہال کے بیچ لے گیا۔ سب تالیاں بجانے لگے، موسیقی بجنے لگی اور وہ دونوں ناچنے لگے۔ لیکن اچانک شہزادی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ سارا محل قہقہوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی شرمندگی سے اٹھ کر بھاگی، لیکن شہزادہ ویان نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رک جاؤ شہزادی، وہ اسے ایک خوبصورت کمرے میں لے گیا۔ شہزادی حیران تھی۔ شہزادہ مسکرا کر بولا، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں ہی وہ آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری شہزادی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس اس کے سینے سے لگ گئی اور روتی رہی۔ آپ کے والد جانتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آپ غرور سے نکل کر محبت کا مطلب سمجھیں۔ یہ سب اسی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ پھر خادمائیں آئیں، شہزادی کو تیار کرنے لگیں۔ چمکدار جوڑا، زیورات، خوشبو، اور وہ دوبارہ اپنی اصلی چمک میں لوٹ آئے۔ مگر اب وہ مغرور نہیں تھی۔ اب وہ ایک نیک دل، نرم مزاج اور مہربان شہزادی تھی، جسے یہ سچائی سمجھ آ چکی تھی کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں بلکہ دل میں ہوتی ہے۔ یوں شہزادہ ویان اور شہزادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش و خرم رہنے لگے۔